بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، مسلم تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس میں ہمیں فتووں کی اور تکفیر کی ہمیں ایک لمبی فہرست ملتی ہے، جس کا آغاز خوارج سے ہوتا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان مصالحت کے لیے جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا گیا تو خوارج نے یہیں سے ہی بغاوت کی اور انہوں نے کہا کہ ان الحکم الا للہ، کہ نہیں حکم مگر اللہ کے لیے، اور ومن لم یحکم بما انزل اللہ، یہ جو آیات ہیں ان کو نعوذ باللہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ پہ انہوں نے اس کا اطلاق کیا اور کہا کہ چونکہ یہ دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں لہٰذا یہ واجب القتل ہیں۔ یہاں سے تکفیر کی اور فتویٰ کی تحریک کا آغاز ہوتا ہے، لیکن اگر ہم کچھ سالوں کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں مسلم تاریخ میں جید علماء اور بڑے بڑے علماء پر کفر کے فتوے لگتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بھی ہیں، امام مالک بھی ہیں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور دیگر اکابر علماء ائمہ فقہا ہیں۔ یہ تو ہے ایک مسلم تاریخ کا پہلو۔ اگر ہم بر صغیر میں آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ صدی میں اور موجودہ صدی میں بہت سے جید علماء اور اسکالرز پر کفر کے فتوے لگائے گئے ہیں۔ یعنی کسی فقہی مسئلے میں اگر اختلاف کیا ہے کسی عالم نے، کسی اسکالر نے، تو اس پر مختلف مسالک کے علماء نے اجماع کے ساتھ اور متفق علیہ کفر کا فتویٰ صادر کیا ہے۔ یعنی یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے۔ طالب علم کے دور میں ہمارے استاد ایک دائرہ بناتے تھے اور اس میں تمام مسالک اور فرقوں کے نام لکھتے تھے اور پھر اس کے بعد بتاتے تھے کہ اس مسلک نے اس کو کافر کہا، اس نے اس کو کافر کہا، اس نے اس کو کافر کہا، تو وہ ایک ایک نام باہر لکھتے چلے جاتے اور پھر بتاتے کہ اسلام کا جو دائرہ ہے یہ بالکل خالی ہو گیا ہے، انہوں نے ایک دوسرے کو کفر کا فتویٰ لگا کر دائرہ اسلام سے خارج کر دیا ہے۔ اور یہ بات بھی کسی لطیفے سے کم نہیں ہے کہ جب ایک عالم دین یا ایک مسلک کسی دوسرے مسلک پہ یا کسی شخص پہ کفر کا فتویٰ صادر کرتا ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ جناب صاحب آپ مجھ پر تو کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں، لیکن ذرا آپ دیکھیے تو صحیح کہ خود آپ پہ سینکڑوں علماء نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ یہ مسلم تاریخ میں فتوے اور تکفیر خاص طور پر اس کے حوالے سے بہت بڑے فسادات، فتنے اور بہت بڑے جھگڑے بھی ہمارے ہاں پیدا ہوئے ہیں، اور جن کی انتہا اور جن کا انجام اور جن کا نتیجہ خون ریزی کی صورت میں ہمارے سامنے آیا ہے۔ اس کا جو ایک معتدل اور متوازن اس کا حل ہے وہ فقط اتنا ہے کہ نظریے پر گرفت کی جانی چاہیے۔ یعنی اگر کسی شخص کے نظریے سے اختلاف ہے، سوچ سے اختلاف ہے اور کسی مسئلے میں اختلاف ہے تو اس پہ اس کی گرفت ہونی چاہیے، لیکن بشمول شخص کے اور اس کے مسلک کے یا اس کے گروہ کے یا جماعت کے سب پر کفر کا فتویٰ صادر کرنا، اس سے بہت بڑے مسائل جنم لیتے ہیں۔ بر صغیر میں ہمارے ہاں یہی رویہ اختیار کیا گیا ہے اور جس کا نتیجہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ آج کوئی مسلک ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یعنی صورتحال یہ ہے کہ اگر ایک عالم کی طرف سے کوئی معتدل اور کوئی متوازن کوئی فتویٰ آ جاتا ہے کہ جس کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں مسلک کو کافر کہنا یا اس کی تکفیر کرنا یہ غلط ہے، تو اسی مسلک کے دیگر علماء اور عوام اور افراد مل کر اس عالم کے خلاف فتویٰ صادر کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو فتویٰ دے رہے ہیں یا آپ تکفیر نہیں کر رہے، یہ آپ اپنے اکابر علماء کے خلاف جا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کے علماء نے، اکابر نے اس فلاں مسلک کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے کو مناظرے سے روک دیا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بیٹا آپ مناظرہ نہ کیا کرو، تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ بھی تو مناظرہ کرتے ہیں، یعنی مباحثہ کرتے ہیں،
تو آپ نے فرمایا کہ ہم اس طرح مناظرہ کرتے ہیں کہ ہمارے سروں پر جیسے پرندے بیٹھے ہوئے ہوں، اور تم مناظرہ اس مقصد کی خاطر کرتے ہو کہ تاکہ تم دوسرے کو کافر قرار دے سکو اور دوسرے کی تکفیر کر سکو۔ یعنی اس مقصد کے لیے دوسرے مسلک کا، مذہب کا، دوسرے مشرب کا مطالعہ کرنا یا دوسرے عالم کا مطالعہ کرنا، تاکہ ایسی عبارات اور ایسے مضامین اور ایسی تحریر کو نکالا جائے کہ جس سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ یہ شخص کافر ہوتا ہے اور یہ گستاخ بنتا ہے۔ ہمارے علماء کا یعنی حج کے موقع پر جب بھی ائمہ، فقہا یا علماء کی ملاقات ہوتی تھی تو یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ وہ اپنا موقف اپنے دلائل کے ساتھ بیان کر دیا کرتے تھے اور اس کے بعد رخصت ہو جاتے تھے۔ یعنی یہ رویہ ہرگز اختیار نہیں کرتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مناظرہ کریں یا ایک دوسرے کی بات کی تکفیر کریں یا اس پر کفر کے فتوے لگائیں یا اس پر گمراہی کے فتوے لگائیں۔ فتوے لگانے کے بجائے یا تکفیر کرنے کے بجائے وہ فقط اپنی بات کو دلائل کے ساتھ پیش کر دیتے تھے اور دوسرا امام یا عالم بھی اپنی بات کو دلیل کے ساتھ پیش کر دیتا تھا۔ تو یہ سب سے آسان، متوازن اور معتدل طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ جس سے معاشرہ خون ریزی سے، فساد سے، قتل سے محفوظ بھی رہ سکتا ہے کہ ہم اپنی بات دلیل کے ساتھ پیش کر دیں، اور اگر دوسرے کی بات میں ہمیں دلالت یا گمراہی یا کفر نظر آتا ہے تو اس کے نظریے پر ہم گرفت کریں، نہ یہ کہ ہم اس شخص پر یا بشمول اس کے مسلک پر ہم کفر کا فتویٰ صادر کر دیں۔ یہ رویہ اگر اختیار کیا جائے گا تو اس سے ہمارے پاکستان میں، ہمارے ملک میں اور ہمارے معاشرے میں امن بھی قائم ہوگا، اور امن کے ساتھ ہم ایک دوسرے کی عزت اور احترام کے ساتھ اپنا وقت بھی بسر کریں گے۔ میں یہ باتیں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آج ایک پاکستان کی نامور خاتون، وکیل خاتون سے میری بات ہوئی، تو جو گفتگو میری ان کے ساتھ ہوئی اور جس طرح انہوں نے اپنے ذہنی انتشار اور فکری انتشار کا ذکر کیا، جس پر مجھے بڑا افسوس ہوا، اس لیے کہ وہ ہر دوسری بات کے بعد شیعہ اور سنی کا ذکر کرتی تھی اور فقہوں کو بیان کرتی تھی، اور ان کا اعتراض سب سے بڑا یہ تھا کہ اسلام اگر ایک امن کا دین ہے یا اسلام کی تعلیمات اگر اتنی اعلیٰ ہیں، آفاقی ہیں، اور قرآن اور سنت اگر یہ سب کچھ ہمارے اندر محفوظ صورت میں موجود ہے، تو پھر یہ فرقے، یہ مسالک، یہ مشرب اور یہ مذاہب کیوں وجود میں آئے ہیں، اور پھر ان میں جو اختلاف، سرپٹول اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا، جھگڑنا، مناظرے کرنا، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانا، ایک دوسرے کی تکفیر کرنا، پھر یہ ماحول کیسے وجود میں آ گیا۔ میں نے ان سے بھی فقط اتنی بات گزارش کی تھی کہ ہمارے لیے قرآن، اللہ کی کتاب موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم صرف اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، اللہ کے جو احکامات ہیں ان کی ہم پیروی کریں، اور حقوق و فرائض کا ہم خیال کریں، حلال رزق کمائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہم پر جن باتوں کو لازم کیا ہم ان کی پابندی کریں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جواب دہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں، یعنی کل قیامت کے دن ہر شخص اللہ کی بارگاہ میں اپنے عمل کا جواب دہ ہے۔ یعنی انسان کی جو نجات ہے یہ انفرادی ہے۔ اگر میں اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ کی سنت کے مطابق بسر کرتا ہوں تو میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گا۔ اگر میں اللہ کے حکم، رسول اللہ کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر نہیں کرتا تو بے شک میں کسی بھی گروہ سے میرا تعلق ہو، کسی بھی مسلک سے میرا تعلق ہو، کسی بھی میرے فرقے سے میرا تعلق ہو، تو اس فرقے سے تعلق کی بنیاد پر کل قیامت کے دن میری بخشش نہیں ہونی۔ اور آخر میں یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن پاک اس بات کو بیان کرتا ہے سورۃ المومنون میں کہ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، کہ یہ امت پر وقت آتا ہے، قوم پہ وقت آتا ہے کہ وہ فرقوں میں خود کو تقسیم کر دیتی ہے، اور پھر ہر فرقہ، ہر گروہ، ہر حزب اپنی طرف سے خوش ہوتا ہے۔ یعنی وہ خوش اس بات پہ ہوتا ہے کہ میں ہی ایک نجات پانے والا فرقہ ہوں، میں ہی ناجی فرقہ ہوں، اور باقی جتنے فرقے ہیں وہ گمراہ ہیں
اور کفر پر مبنی ہیں، کافر ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے، میں ہی فقط ایسا فرقہ ہوں کہ جو مسلمان ہوں، مومن ہوں، اور جنت میں فقط میں نے ہی داخل ہونا ہے۔ یہ عقیدہ قرآن پاک اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اس طرح رویہ اختیار کرنا کہ سب کی تکفیر کرنا اور دین میں تفرقے کو پیدا کرنا، یہ کوئی اچھا رویہ نہیں اور پسندیدہ رویہ نہیں ہے۔ بہتر رویہ یہی ہے کہ جو شخص بھی کلمہ پڑھتا ہے، خود کو مسلمان کہتا ہے، قرآن پاک نے کہا کہ ولا تقولوا، کہ جو نہ کہو ان لوگوں کو کہ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ان کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، یعنی ان کی زبان کا اعتبار کرو کہ وہ مسلمان ہیں۔ باقی معاملہ انسان کے عقیدے کا، نظریے کا جو اختلاف آپ کسی سے رکھتے ہیں، اس معاملے کو آپ اللہ کے سپرد کر دیں۔ اللہ ہی کل قیامت کے دن اس بات کا فیصلہ فرمائے گا کہ کون صحیح تھا اور کون غلط تھا۔